باب ما جاء في كلام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی السمر. باب عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام فرمانے کے بیان میں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اپنی بیویوں کے سامنے ایک قصہ بیان کیا تو ان میں سے ایک عورت بولی گویا کہ یہ خرافہ کی حدیث ہے. رسول اللہ نے فرمایا کیا تمہیں پتا ہے کہ خرافہ کیا ہے؟ عذرا قبیلے کا ایک آدمی خرافہ تھا جسے عہد جاہلیت میں جنوں نے قید کر لیا تھا. وہ ایک لمبا عرصہ جنوں کے درمیان رہا، پھر انہوں نے اسے آزاد کر کے انسانوں کے پاس بھیج دیا تو وہ لوگوں کے سامنے عجیب و غریب قصے بیان کرتا جو کہ اس نے جنوں میں رہتے ہوئے دیکھے تھے، تو لوگ کہتے یہ خرافہ کا بیان کردہ قصہ ہے. سامعین، بطور فائدہ عرض ہے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نماز عشاء سے پہلے سونا اور بعد میں باتیں کرنا مکروہ و ممنوع ہے. دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 568. اور یہ بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ نے عشاء کے بعد گفتگو فرمائی ہے. دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 116 اور 117. ان دونوں احادیث میں تطبیق یہ ہے کہ عشاء کے بعد فضول و بے فائدہ گفتگو منع ہے اور ضروری اور مفید گفتگو جائز ہے. واللہ اعلم. حدیث ام زرع. ام زرع کا قصہ. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ 11 عورتیں بیٹھیں اور آپس میں یہ پختہ معاہدہ کیا کہ وہ اپنے شوہروں کے بارے میں کوئی چیز بھی نہیں چھپائیں گی. پہلی عورت نے کہا میرا شوہر بیمار و کمزور اونٹ کا گوشت ہے جو دشوار گزار بے آب و گیاہ پہاڑ کی چوٹی پر پڑا ہے، نہ تو آسان ہے کہ وہاں چڑھ جائے اور نہ وہ موٹا تازہ قیمتی ہے کہ کوئی اس کے لیے چھڑائی کی تکلیف برداشت کرے. دوسری عورت نے کہا میں اپنے شوہر کا حال نہیں پھیلاتی، مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں بیان کروں تو کچھ بھی نہیں چھوڑوں گی، اس کے چھوٹے بڑے سب عیوب بیان کر دوں گی. تیسری عورت بولی میرا خاوند بے ڈول لمبا آدمی ہے، اگر میں کچھ بولوں تو فوراً طلاق مل جائے اور اگر خاموش رہوں تو لٹکی رہوں. چوتھی عورت بولی میرا شوہر تہامہ کی رات کی طرح معتدل ہے، نہ گرم نہ سرد، نہ خوف نہ اکتاہٹ. پانچویں عورت نے بولا میرا شوہر جب گھر میں آتا ہے تو چیتا ہے یعنی خوب سوتا ہے، اور اگر باہر جائے تو شیر ہے، وہ جو کچھ چھوڑ کر جائے تو اس کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھتا. چھٹی عورت نے کہا میرا شوہر جب کھاتا ہے تو سب کچھ لپیٹ لیتا ہے اور جب پیتا ہے تو ایک بوند تک باقی نہیں چھوڑتا، اور جب لیٹتا ہے تو کپڑا لپیٹ کر اکیلے ہی پڑا رہتا ہے اور میرے کپڑے میں ہتھیلی تک داخل نہیں کرتا کہ دکھ سکھ معلوم کر سکے. ساتویں عورت بولی میرا شوہر احمق بیوقوف یا مست و نامرد ہے، ہر بیماری اسے لگی ہوئی ہے، وہ یا تو تیرا سر زخمی کر دے گا یا ہاتھ توڑ دے گا یا دونوں کام ایک وقت میں کر دے گا. آٹھویں عورت بولی میرے شوہر کا چھونا خرگوش کا چھونا ہے اور خوشبو زعفران جیسی ہے. نویں عورت نے کہا میرا شوہر بلند ستونوں والے خیموں یا محلات والا سر بلند بہادر ہے، راکھ کے بڑے ڈھیروں والا یعنی بہت سخی و مہمان نواز ہے، لمبے قد والا ہے، اس کا گھر صائب القول ہونے کی وجہ سے لوگوں کی مجلس کے قریب ہے. 10ویں عورت بولی میرا شوہر مالک ہے، اور مالک کیا ہے تم کیا جانو، مالک اس سے بہتر ہے، اس کے گھر کے ارد گرد اونٹ ہی اونٹ بیٹھے ہوتے ہیں جو چرنے کے لیے کم جاتے ہیں. یہ جب باجے باسری کی آواز سنتے ہیں تو انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اب ذبح کیے جانے والے ہیں، یعنی جب مجلس جمتی ہے تو یہ اپنے دوستوں کو خوب گوشت کھلاتا ہے. 11ویں عورت نے کہا میرا شوہر ابو زرع ہے، پس ابو زرع کیا ہی اچھا ہے، اس نے میرے کان زیوروں سے جھکا دیے اور بازو چربی سے بھر دیے، اس نے مجھے اتنا خوش رکھا کہ میں ناز و نخرہ کرنے لگی. اس نے مجھے تھوڑی سی بھیڑ بکریوں میں حالت مشقت میں پایا تھا، پھر مجھے گھوڑوں اونٹوں اور رزق و اناج اور کھلیانوں والی بنا دیا. میں جب بات کرتی تو اس کا برا نہ منایا جاتا، میں سوتی تو صبح تک سوتی رہتی اور پیتی تو خوب سیر ہو کر پیتی. ابو زرع کی ماں، بس کیا ہی اچھی ہے ابو زرع کی ماں، اس کی تھیلیاں بھری ہوئی ہیں اور اس کا گھر بہت ہی وسیع و عریض ہے. ابو زرع کا بیٹا تو کیا ہے، ابو زرع کا بیٹا وہ برہنہ تلوار کی طرح لیٹتا ہے اور 4 ماہ کی بکری کے بازو سے پیٹ بھرتا ہے.
ابو زرع کی بیٹی پس کیا ہی خوب ہے ابو زرع کی بیٹی، ماں باپ کی فرما بردار، بھرپور کپڑے پہننے والی اور اپنی پڑوسن یا سوکن کی جلن کا باعث ہے۔ ابو زرع کی لونڈی پس کیا ہی خوب ہے ابو زرع کی لونڈی، وہ ہماری باتیں باہر نہیں نکالتی تھی، وہ ہمارا کھانا نہیں چراتی تھی اور ہمارے گھر میں کسی قسم کا کوڑا کچرا نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک دن دودھ کے برتن دودھ سے جھلک رہے تھے کہ ابو زرع باہر نکلا تو اس کی ملاقات ایک ایسی عورت سے ہوئی جس کے 2 بچے تھے جیسے 2 چیتے ہوں۔ وہ اس کی کمر سے نیچے 2 اناروں یعنی پستانوں سے کھیل رہے تھے تو ابو زرع نے مجھے طلاق دے دی اور اس عورت سے نکاح کر لیا۔ پھر اس کے بعد میں نے ایسے آدمی سے شادی کی جو شریف سردار اور سخی انسان ہے، بہترین گھوڑ سوار ہے، بہترین نیزہ باز ہے۔ اس نے مجھے بہت زیادہ نعمتوں اور مال و دولت سے نوازا، ہر طرح کے مال و اسباب کے جوڑے عنایت کی اور کہا، اے ام زرع، کھاؤ پیو اور اپنے گھر والوں کو بھی دو۔ یہ سب کچھ جو اس نے مجھے دیا ہوا ہے اگر اسے اکٹھا کیا جائے تو میرے سابقہ خاوند ابو زرع کے سب سے چھوٹے برتن جتنا نہیں ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، اے عائشہ، میں تمہارے لیے خیر اور نفع میں ایسا ہوں جیسا کہ امی زرع کے لیے ابو زرع تھا۔ یہ حدیث صحیح ہے، دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 5179۔ سامعین، اب اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند مسائل سماعت کریں۔ پہلا مسئلہ، وہ شوہر سب سے بہترین ہے جو اپنی بیوی بچوں سے حسن سلوک کا برتاؤ مسلسل کرتا رہے۔ دوسرا مسئلہ، امام ترمذی رحمہ اللہ کی تبویب سے یہ ظاہر ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے حدیث میں مذکورہ قصہ رات کو رسول اللہ کے سامنے بیان کیا تھا، لہذا رات کو شوہر و بیوی کی باہم گفتگو مکروہ نہیں بلکہ جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ، جب کسی کو کسی سے تشبیہ دی جائے تو ہر لحاظ سے مشابہت ضروری نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ، اگر طلاق کی نیت نہ ہو تو شوہر کے غیر صریح الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہو جاتی۔ پانچواں مسئلہ، بعض اوقات مسجع و مقفع کلام بھی جائز ہے۔ چھٹا مسئلہ، حدیث میں مذکورہ 11 عورتیں شعر و شاعری اور فصاحت و بلاغت میں ایک مقام رکھتی تھیں، اس وجہ سے ہر عورت نے اپنے شوہر کا تذکرہ و حال انتہائی فصیح و ادبی الفاظ میں بیان کیا۔ ساتواں مسئلہ، یہ روایت ان مشکل الفاظ احادیث میں سے ہے کہ علماء کو بھی بعض الفاظ کے مفہوم کے لیے عربی لغات کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور اسے محدثین کرام کی اصطلاح میں غریب الحدیث کا علم کہا جاتا ہے۔